السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی بات دعا کے متعلق کرتے ہیں، چونکہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، وہ عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر ڈالے جائیں گے۔ اب دعا کے ساتھ ہی عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی ہم معنی میں کہ جو لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس سے متکبر ہیں، غرور کرتے ہیں کہ میں ان سے مانگوں، میں آئی ایم سیلف سفیشینٹ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنا عطا کر دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ ہی سمجھتے رہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کی کوئی عادت نہیں، میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، مجھے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ جو لوگ اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اللہ اپنے ہی کیے سے کر لیں گے اور ہم اپنے ہی جو کچھ کرتے ہیں اسی سے ہمیں نتائج ملتے ہیں، یہ غرور ہے۔ اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب جہنم میں ڈال لے جائیں گے۔ کہ یہ اللہ کی عبادت الدعاء مخ العبادہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا مغز دعا ہے۔ تو جس رب نے ہمیں دعا مانگنے کا اور یہ بھی کہا کہ بھی میں تمہاری قبول کروں گا، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مانگو میں قبول کروں گا، تو وہ دعائیں بھی سکھاتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں نازل ہوئی، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، کل کے ساتھ یہ دعا ہے، اور دعا تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب تو مجھے داخل کر جہاں بھی داخل کرتا ہے سچائی کے ساتھ، واخرجنی اور نکال مجھے مخرج صدق اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اور مجھے اپنے ہاتھ سے دے سلطان اور نصیر۔ اب یہ ان دو لفظوں کے معنی بہت ہیں۔ آپ سمپلی ہم یہ کہتے ہیں سلطان اتھارٹی کو بھی کہتے ہیں، قوت کو، دلیل کو، اور نصیر مددگار کو۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں داخلہ اور پھر واپس مکے میں واپسی، کہ جہاں سے تم مجھے نکالا مکے سے اور داخل کیا مدینے میں، اور واپسی پہ بھی پھر مکے میں داخل ہوئے اور پھر اللہ لے کر آیا۔ ان ساری چیزوں کے دوران جو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو ملی اور کس سچائی کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ جب کہیں سے جانا ہے تو بس سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کی پرواہی نہیں کرنی اور بس کسی کا لیا دیا بھول گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو امانتیں پڑی ہوئی تھیں وہ حضرت علی کے والے کی رضی اللہ عنہ، اور جانے والے ساتھ کمپینین حضرت ابوبکر صدیق۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو جو تھیں سچائی کے ساتھ جانا ہے اور سچائی کے ساتھ واپس آنا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کیے بغیر یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد پتہ نہیں دوبارہ میں نے اس شہر میں واپس آنا ہے کہ نہیں، ہم مانتے جائیں جدھر جائیں۔ تو یہ سچائی کے ساتھ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی ذمہ داریاں، جو اپنے کام ہمارے سپرد ہیں کسی بھی ڈیوٹی پہ، ان کو سچائی کے ساتھ پورا کرتے ہوئے انسان سچ کے ساتھ بولے، سچ ہی بات کہے، نکلتے وقت بھی سچ بتائے، آتے وقت بھی سچ بتائے، جانا کہیں اور آنا کہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو
اگر یہ پتہ ہو کہ میں نے بات ہی سچ کر کے جانا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو بات میں نے یہ بتانی ہے اور وہیں پر ہی جانا ہے، وہیں سے واپس آنا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت ساری پریشانیوں سے بھی ہمیں نجات دیتی ہے۔ بعد مجھے پتہ بھی نہیں چلا 5 منٹ ہو گئے۔ تو اسی طرح سے راستے میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کہتے ہیں غار میں کہ ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیسے مکڑی کے جالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کرا دی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے ہمیں مددگار دے، اپنے ہاتھ سے ہمیں قوت دے، تو وہ ایسے ایسے غیر محسوس طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جائے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی مدد ہو بھی گئی اور وہ مطلب ایسے بے فکرہ ہو کے بندہ پڑا رہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں یہ دعا رب العالمین نے اس مالک نے سکھائی جو یہ کہتا ہے میں قبول کروں گا، اور ہمیں آتے جاتے ہوئے ہر جگہ پہ اگر اس کی نصرت ملے، ہر جگہ پہ سلطان ملے، دلیل ملے، تو کتنی خوبصورت دعا ہے۔ بات چھوٹی ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہاں کہیں بھی لے جائے سچائی کے ساتھ لے جائے، جہاں سے نکالے سچائی کے ساتھ نکالے، اور اپنی طرف سے دلیل دے، قوت دے، سلطان اور نصیر عطا فرمائے۔ اس کی بہت ساری لوگ اپنے اپنے طریقے سے وہ کرتے ہیں، لیکن لفظوں کا استعمال ہمارے ہاں جو بھی ہو، مالک جس نے سکھایا اس کو پتہ ہے سلطان اور نصیر کے ہاتھ کیا کس کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔